بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کن کن لوگوں کو جگہ دے رکھی ہے؟ کیسی کیسی ناجائز محبتیں ہم نے اپنے دل میں پال لی ہیں؟ جن محبتوں سے میرے رب نے مجھے روکا تھا، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اس دل کا اور اس کی محبت کا حقدار صرف اور صرف میرا اور آپ کا رب ہے۔ وہ رب جس نے ہماری بغیر کسی عرضی کے ہمیں زندگی بخشی اور ہم کو ایک انسان بنایا، نہ کہ کوئی جانور، اور نہ جانے کتنے دوسرے لوگوں پر ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے فضیلت بھی بخشی، چاہے وہ حسن کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، خاندان کے اعتبار سے ہو۔ اور اس کا سب سے بڑا احسان جو بغیر مانگے اس نے ہم پر کیا، وہ یہ کہ مجھے ایک اسلامی خاندان میں پیدا کیا، جس نے نہ جانے کتنے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو اس نے ہمیں بغیر مانگے ہی دے دیا۔ ہم نے کب اس سے یہ سب کچھ مانگا تھا؟ اور ان سب نعمتوں کے بعد بھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ میری فکر میں رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اتنا کمزور اور جلد باز ہے کہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر وہ بھٹک جائے گا، تو اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم بھی ہم کو عنایت کیا ہے، جس عظیم نعمت کے لائق نہ ہم کبھی تھے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ وہ ہم پر ہر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ وہ میری توبہ کے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ تو توبہ تو کر، پھر دیکھ میں تیرا کیسے استقبال کرتا ہوں۔ میرا رب سب کچھ دیکھ کر بھی پوچھتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے؟ دنیا کے کسی سخی بادشاہ سے بھی بار بار مانگو تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب تو اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے۔ پھر میرا اللہ کتنا کریم ہے نا، کہ دنیا بھر کے گناہ لے کر اس کے سامنے ندامت کے ساتھ صرف ایک مرتبہ اس کا بندہ کہہ دے کہ اے میرے رب، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو وہ ایک دم سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی طعنہ نہیں دیتا، ذرا سا وقت نہیں لگاتا، اور آگے بڑھ کر اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے کہ ایسا رحیم و کریم رب ہے، کبھی اپنی رحمت کے دروازے ہی نہیں بند کرتا۔ بندے کو جس وقت خیال آئے کہ غلطی ہو گئی ہے، کہ اچانک آسمان سے ایک تسلی سے بھری ہوئی آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، گھبرا مت، اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ لینا، ہمت نہ ہار دینا، یہ تیرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، تجھے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ تیری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا اور تجھے اپنا محبوب بھی بنا لوں گا۔ تو آگے بڑھ تو صحیح، مجھ سے معافی مانگ تو صحیح۔ میں نے کہا تجھے تیرا سب کچھ مانگا ہی ویسے ملے گا جیسے تو نے مجھ سے مانگا ہے تو سب کچھ میرا دیا ہوا، لیکن وہ بھی تو رکھ لے، بس 5 وقت کی نمازوں کا وقت میرے لیے نکال لے۔ میں نے کہا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، میرے لیے سب کچھ چھوڑ دے، بس جو چیزیں میں نے تیری بھلائی کے لیے، تیری کامیابی کے لیے ناجائز کی ہیں، ان ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ جفائیں تو میری طرف سے ہیں، میرا رب تو ہر وقت میرے ساتھ ہے، میرے گناہوں کے باوجود، میری بغاوت کے باوجود مجھ سے کہتا ہے اے میرے بندے، اے ابن آدم، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے بندے، اے ابن آدم، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ تو دیکھیں، محبت کا اظہار تو مجھے کرنا تھا، محبت کی گواہی تو میرے اعمال سے ظاہر ہونی تھی۔ میرے رب کو کیا ضرورت تھی؟ میرے رب کو میرے اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ایک مرتبہ ارادہ کرے گا، پوری انسانی مخلوق مٹ جائے گی اور ایک نئی اور اللہ کی فرما بردار مخلوق وجود میں آئے گی۔ لیکن یہ میرے رب کی لامحدود محبت ہی تو ہے کہ مجھ سے حقیر اور گناہ گار بندے کو وہ پاک ذات کہہ رہی ہے، وہ رب کہہ رہا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی سلطنت لامحدود ہے، جو موت سے پاک ہے، ہر طرح کے نقص سے پاک۔ زمین و آسمان کے برابر کے فرشتے اس کی عظمت کو دیکھ کر، اس کی قربانیوں کو دیکھ کر ایک
فرشتے اس کی عظمت کو دیکھ کر، اس کی قربانی کو دیکھ کر ایک چڑیا کے برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ بے نیاز ذات جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ذات تو تصورات سے بھی عالی ہے۔ تصورات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں میرے رب کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں۔ وہ کسی سے نہیں، سب کچھ اس سے ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ پھر وہ مجھ جیسے گنہگار سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ ہم نے کچھ تو سوچا ہوتا، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ میں نے ایسی بے وفائی کی ہے، ایسی بے وفائی کی کہ مجھے خود پر شرم آنی چاہیے۔ یہ دل ہم نے کس کس کو دے رکھا ہے، کس کس کو ناجائز محبت اس دل میں بھر لی ہے۔ اور اس دل پر تو میرے رب کا حق تھا، اس رب کا حق تھا جو میری ہر بے وفائی کا بدلہ مجھے وفاؤں سے دیتا ہے، جس کی رحمت کی دروازے ہر وقت مجھ گنہگار کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے رحیم رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تب بھی اس کی لامحدود رحمتوں اور نعمتوں کا، اس کی لامحدود محبت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے رب سے وفائیں کر لیں، اس سے ایسی محبت کریں کہ پھر کوئی اور محبت اس پاک محبت کو ہرا نہ سکے، ورنہ پھر ہم سے بڑا نالائق تو کوئی نہیں ہوگا کہ اتنے کریم رب کو ہم راضی نہ کر سکیں، جو ہر وقت ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت ہمیں اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس رب کو راضی کر لیں جو اپنے بندے کی ایک چھوٹی سی نیکی کی تعریف بڑی خوشی کے ساتھ ان فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، جو فرشتے کبھی سجدے سے اپنا سر بغیر اپنے رب کی اجازت کی اٹھاتے تک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ اپنے بندوں کی نیکی پر خوش ہوتا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے کسی کارنامے پر خوش ہوتا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے کارناموں پر خوش ہو کر اپنے دوستوں کے سامنے اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے۔ پھر اتنی کریم اور پیار کرنے والی ذات کو اپنے دل کی محبت کا حقدار نہ کہیں تو کیا کہیں؟ پھر اس سے وفا نہ کریں تو کس سے کریں؟ پھر یہ سر اس کے سامنے نہ جھکے تو کس کے سامنے جھکے؟ یہ دل اس کو نہ دیا جائے تو پھر کس کو دیا جائے؟ یا اللہ، تو ہمیں اور ہماری ایک ایک سانس کو، ایک ایک دھڑکن کو اپنا بنا لے۔ ہماری زندگی کا مقصد تیری رضا ہو اور تیری معرفت کو حاصل کرنا بنا دے، اور میری اس بے وفائی کو وفا سے بدل دے۔ آمین۔